پطرس بخاری کی کتاب مضامین پطرس سے مضمون کتے۔ کتوں کے بھونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے تمام قوہ معطل کر دیتی ہے۔ خصوصاً کسی دکان کے تختے کے نیچے سے ان کا پورا خفیہ جلسہ سڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے تو آپ ہی کہیے ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں کیا؟ ہر ایک طرف باری باری سوچنا پڑتا ہے، کچھ ان کا شور، کچھ ہماری صدائے احتجاج، زیر لبھی صحیح بے ڈھنگی حرکات و سکنات اس ہنگامے میں بھلا کام کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم، مگر ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مارے گا؟ بہر صورت کتوں کی یہ پرلے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرین رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہے کہ عالی جناب سڑک بند ہے تو خدا کی قسم ہم بغیر چوں چرا کیے واپس لوٹ جائیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑکیں ناپنے میں گزار دی ہیں، لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ طور پر سینہ زوری کرنا یہ ایک کمینہ حرکت ہے۔ لیکن قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں، خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، کتے اس کلیے سے مستثنا نہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا، عموماً جس کے جسم پر تپسیا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب چلتا ہے تو اس کی مسکینی اور عجز سے گویا بارے گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی رہتی ہے، سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ شکل بالکل فلاسفروں جیسی اور شجرہ دیو جانس کلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود 10-12 دفعہ آوازیں دی تو اپنے سر کو وہیں زمین پر رکھ سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا، صورتحال کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کسی ایک نے چابک لگایا تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر 1 گز پرے جا لیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ کسی بائیسیکل والے نے گھنٹی بجائی تو وہ لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائیسیکل ہے۔ ایسی چھچوری چیزوں کے لیے وہ رستہ چھوڑ دیں، یہ فقیری کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک و پتلی سی دم کو تا حد امکان سڑک پر پھیلا رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرسش شروع کر دی۔ بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ بس اس فقیر کی بددعا سے اسی وقت راشا شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائی کی ادوائن میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نے مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائی تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتوں کو علاج کے لیے کسولی بھیج دوں گا۔